نبی کے گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے تو خیر نہیں ہے۔ ابو جہل بدر کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کرتے تھے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے مولا تو اپنے شیروں میں سے کوئی، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور پھر وہی عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، ایک شیر ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا، اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے، آس بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے۔ یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، انا کفیناک المستہزئین۔ یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا، بار بار مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جبرائیل امین نے ایک بار، وہ طواف کے دوران تھا، ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا، حدیث میں موجود ہے، ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی، ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا، اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا، جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا۔ پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے۔ مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے، وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے، کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں۔ تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے، وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے، پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے، اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر۔ یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے، وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی, اور غیروں نے یہ پڑھا ہے تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے, میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے. جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے, آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے. یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے, اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے, ہم اسے مار دیں گے, ہم اسے جلا دیں گے. تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو, لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್کار کرے گا, عصمت دری کرے گا, اسے سنسار کر دیا جائے گا, اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے, اسلام میں جارحیت ہے, تشدد ہے, لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے, جلانا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو, میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے. سبحان اللہ. کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے. میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر, سروں پر ٹوپیاں, چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے. آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں, غازی بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, سب ہیں, لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک عملہ موجود ہے, پرشاسن بھی ہے, بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں. میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں, آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے, اخلاق کیا تھے, اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے. آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں. ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے, کسی عورت کے ساتھ میں بلاತ್کار کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے, صحابہ غصے میں آ گئے, کہا یہ حضور کے پاس آ کر ایسی اجازت مانگتا ہے. مگر میرے نبی رحمت للعالمین صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ, اس کو آنے دو, تم اور ہم ہو تو مار کر کے بھگا دیں کہ ایسے مجمع میں کیا پوچھنے آ گیا. لیکن وہ ایک بدو شخص, ایک دیہات کا رہنے والا, وہ جب نبی سے ایسا سوال کیا تو میرے آقا نے قریب بلایا, کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری خواہش ہے. تب حضور نے فرمایا اچھا میرے چند سوالات کا جواب دے دو. کہا کہ کچھ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتے ہیں, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کیا میں اپنی ماں سے زنا کی اجازت کسی کو دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو راضی ہے اس بات پر؟ اس نے کہا نہیں میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بہن کے ساتھ کوئی کچھ کر لے. کہا تیری پھوپھی کے ساتھ, تیری خالہ کے ساتھ, تیری بیٹی کے ساتھ, کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے, اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں, میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا جیسے تیری کیفیت ہے, جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی, وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے. اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے سے ختم کیا ہے تو اپنے پیارے اخلاق سے ختم کیا ہے.